نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا صدق اللہ العظیم۔ اور اے مخاطب تو سورج کو دیکھے گا کہ جب طلوع ہوتا ہے تو کترا جاتا ہے ان کے غار سے دائیں طرف کو، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو کترا جاتا ہے ان کے غار سے بائیں طرف کو، اور وہ اس کی کھلی جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ چاہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے کوئی کارساز رہنما نہ پائے گا۔ اور تو ان کو گمان کرے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم اللہ اصحاب کہف کو دائیں اور بائیں طرف کروٹ دیتے ہیں، اور ان کا کتا ان کی چوکھٹ پر بازو پھیلائے ہوئے ہے۔ اگر تو ان کو جھانک کر دیکھے تو البتہ رعب سے بھر جائے، ان کی طرف سے بھاگے تو اور رعب سے تیرا سینہ بھر جائے۔ اور اسی طرح ہم نے اصحاب کہف کو دوبارہ اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں پوچھیں۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے پوچھا کتنا عرصہ تم رہے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا آدھا دن۔ دوسروں نے کہا تمہارا پروردگار ہی خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ سوئے رہے، بس تم اپنے میں سے ایک کو یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ پاکیزہ ہے، اس میں سے تمہارے لیے کچھ روزی لے آئے اور نرمی کا معاملہ کرے، اور تم پر کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ اصحاب کہف جب غار میں چلے گئے تو انہوں نے مشورے سے اپنی پونجی جمع کر لی، اور ایک آدمی کے ذمے کیا جو ان میں زیادہ ہوشیار سمجھدار تھا کہ بھئی شہر جایا کرو، کھانا لایا کرو۔ وہ شہر جاتا، کھانا لاتا۔ بادشاہ جہاں باہر گیا ہوا تھا وہاں سے واپس آ گیا۔ بادشاہ کو بڑی تفشیش ہوئی، اس نے اصحاب کہف کی تلاش شروع کرا دی۔ یہ جو شخص کھانا لینے کے لیے گیا، اس کو پتہ چلا کہ ہمارے پیچھے تو فوجی لگے ہوئے ہیں، ہماری کھوج اور تلاش جاری ہو چکی ہے۔ تو یہ واپس آیا، اس نے آ کر بتایا۔ اب یہ آپس میں بیٹھے، کھانے سے فارغ ہوئے، اسی فکر میں غلطاں تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، بادشاہ ہم تک پہنچے گا، اس کے کارندے ظاہر ہے کھوج لگائیں گے، ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ اسی اثناء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے دی اور ان کو میٹھی نیند سلا دیا۔ جب وہ سو گئے تو اب وہ غار کے اندر سوئے
اور پھر ایسے سوئے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو لمبی نیند سلا دیا۔ وہ جو لمبی نیند سو رہے تھے وہ غار کیسی تھی اس کی بھی کیفیت اللہ نے بیان کی، سورج کے نکلنے کی بھی کیفیت بیان کی، اپنی قدرت کے مظہر اللہ نے دکھائے۔ اللہ فرماتے ہیں اصحاب کہف جس غار میں تھے اس پر کوئی چھت نہیں بلکہ چاروں طرف سے پہاڑی اور درمیان میں ڈھلان، پہاڑ کی چوٹی پر بالکل کھلی جگہ۔ قرآن نے بتایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، وہ کشادہ جگہ میں تھے، یعنی کہ وہ صحن میں تھے، اوپر کوئی ان کے چھت نہیں تھی۔ اب لا محالہ سورج جب نکلے گا، سورج کی دھوپ ان پر روزانہ پڑے گی تو ان کے جسم تو گل سڑ جائیں گے، لیکن اللہ کے جب وہ محبوب ہوئے اور انہوں نے اللہ کی محبت میں ساری شاہی ناز و نخرے کو اور نعمتوں کو چھوڑا اور اس غار کے صحن کے اندر جا کر جب یہ لیٹے ہیں اور بیٹھے ہیں، اللہ کو ان سے اتنی محبت ہوئی کہ اللہ نے سورج کو حکم دیا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اے مخاطب تو اگر وہاں پہنچ جائے اور اپنی آنکھوں سے میری قدرت کا یہ مظہر دیکھ لے کہ سورج جب صبح کو طلوع ہوتا ہے تو میں روزانہ سورج کو حکم دیتا ہوں کہ ان میرے اولیاء، ان میرے عاشقوں سے ذرا دائیں طرف کو ہٹ کے چل، کہیں تیری دھوپ ان پہ نہ پڑ جائے اور ان کے جسم نہ گل جائیں۔ اور جب شام کو غروب ہوتا ہے تو میں سورج کو حکم دیتا ہوں کہ ذرا بائیں طرف کو ہٹ کر چل، کہیں تیری دھوپ سے ان کے جسم نہ گل جائیں۔ سورج کی تپش سے ضرورت کے مطابق جتنی روشنی ان کو چاہیے وہ وہاں پہنچ رہی ہے۔ فجوہ کے لفظ نے بتایا وہ کشادہ جگہ میں ہے۔ قبر کے اندر بندے کا جسم کیوں گل سڑ جاتا ہے کہ وہاں ہوا نہیں، اس کے اندر کشادہ ہوا بھی اس غار کے اندر پہنچ رہی ہے، کھلے میدان میں پڑے ہیں۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی کرامت ان کو عطا فرمائی کہ سورج کو بھی دائیں بائیں سے کر کے گزار رہے ہیں تاکہ ان کے جسم نہ گلیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ایسا کر سکتا ہوں، اس سے بھی بڑا کام میں نے کیا۔ تیسرے پارے کے شروع میں ہے، حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یہ بستی تو ساری گری پڑی، یہاں والے تو سارے مرے پڑے، آپ کس طرح اپنی قدرت سے ان کو دوبارہ زندہ کریں گے؟ ذرا اس کا نمونہ مجھے دکھلا دیجئے تاکہ میرا یقین بھی عین الیقین اور حق الیقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی شاہراہ پر حضرت عزیر علیہ السلام کو سلا دیا اور 100 سال تک اسی راستے کے اوپر سوئے رہے اور وہ بستی دوبارہ آباد ہوئی اور دوبارہ وہ تعمیر ہوئی۔ اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے جگا دیا۔ جب اللہ ایک شاہراہ پر اپنے نبی کو 100 سال سلا سکتا ہے اور ان کو لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل کر سکتا ہے، اور اس شاہراہ اور کھلی جگہ میں بارشیں بھی ہوئی ہوں گی اور کتنے 100 سال میں زمانے بھی بیتے ہوں گے، آندھیاں بھی آئی ہوں گی، ایسی کھلی جگہ پہ اللہ حفاظت کر سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالک من آیات اللہ، یہ میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لاکھوں کروڑوں نشانیاں میری قدرت کے مظاہر پوری دنیا کے اندر ہے۔ دیکھو ہم نے اصحاب کہف کی کیسے حفاظت کی ہے، سورج سے حفاظت ہو رہی ہے اور بارش سے حفاظت ہو رہی ہے، حالانکہ کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہیں۔ من یہد اللہ، ان نشانیوں میں غور کر کے جس کو اللہ چاہے ہدایت دے اور جس کو اللہ ہدایت دے فہو المہتد، وہی تو ہدایت پر ہے۔ اور جو اپنی ہٹ دھرمی، ضد، اناد، مخالفت، قرآن کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے اس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کی اپنی ہٹ دھرمی اور اناد سے، فرمایا تو اس کے لیے کوئی بھی کار ساز نہ پائے گا، رہنما نہ پائے گا۔ اس آیت سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کے لیے کوئی کار ساز، کام بنانے والا اس کا ساتھی نہیں ہوتا۔ اور مرشد کا لفظ اللہ نے واضح فرمایا کہ اس کا کوئی مرشد اور رہنما نہیں ہوتا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر اور آخرت میں کامیاب زندگی گزارے اور گمراہی سے بچیں، ان کو چاہیے کہ مرشد پکڑیں۔ اور مرشد اللہ نے یہاں کسے بتلایا؟ فرمایا قرآن بڑا رہنما ہے، قرآن کو اپنا مرشد بناؤ، قرآن کو اپنا رہنما بناؤ، اس سے رہنمائی حاصل کرو۔ دیکھو کیسے یقین
کے سبق قرآن پڑھا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو سلایا ہے اور وہ مرے ہوئے نہیں ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اے مخاطب اگر تو ان کی غار پر پہنچ جائے اور جھانک کر دیکھے تو تجھے یوں نظر آئے گا کہ یہ تو جاگ رہے ہیں، آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے 309 سال بعد یہ جاگے ہیں، اگلے رکوع میں آ جائے گا، لیکن 309 سال تو کیا اگر 4 مہینے بھی بندے کا وجود زمین کے ساتھ لگا ہوا پڑا رہے، وجود گل جائے گا۔ ان کا وجود گلے نہیں، سڑے نہیں، کیسے ان کو زمین کے ساتھ مس ہونے کے باوجود گلنے سڑنے سے بچایا جائے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے وجود میں حرکت آئے، ان کا وجود ایک جگہ پر زمین کے ساتھ چمٹا نہ رہے۔ تو اللہ کی محبت دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں یہ اصحاب کہف میرے ایسے محبوب بندے تھے، سورج بھی ان سے دائیں بائیں کر کے میں نکالتا تھا، اور اسی طرح ان کے کانوں پہ تھپکی دے کے بھی سلایا میں نے، میٹھی نیند بھی ان کو میں نے دی، اور وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کی دائیں بائیں کروٹیں بھی میں اللہ بدلتا ہوں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا ان کی چوکٹ پر بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ یہ ایک رعب اور دہشت کا منظر اللہ نے قائم کر دیا۔ کتے کے بارے میں یہاں مسئلہ سمجھ لیجئے، کتے کو گھر کے اندر رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں بھی قرآن نے بتایا کہ چوکٹ کے باہر بیٹھا ہوا ہے، جو ان کی رہائش کی جگہ ہے اس کے اندر کتا نہیں ہے، باہر ہے، مگر یہ کتا تو بڑا سعید کتا ہے۔ اس کتے کو اللہ تعالی نے گویائی بھی دی اور اصحاب کہف کے ساتھ شامل بھی کیا، اور روایات میں ہے کہ اللہ رب العزت اس کو انسانی شکل بھی دیں گے آخرت میں، اور یہ جنت میں بھی اصحاب کہف کے ساتھ چلا جائے گا۔ اللہ تعالی حاکم ہے، چاہے تو کتے کو انسان بنا دے، مگر یہاں اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اگر کتا بھی نیک لوگوں کی صحبت میں آ گیا تو رنگا گیا، اس لیے ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے، اچھے ماحول میں رہنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا پھر کتے کا مسئلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے کتے سے نفرت دلائی ہے، اس کو گھر میں نہ رکھیں، اس سے محبت نہ کریں، اس کو قریب نہ لائیں، کتے کو کے اندر شیطانی اثرات بتلائے گئے، مگر ذی روح ہونے کی وجہ سے کتے کو بھی تکلیف دینے سے منع فرمایا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی چلا جا رہا تھا اور اس نے کتا پیاسا دیکھا تو وہ اپنا جوتا لے کر کنویں میں اترا اور اس نے پانی جوتے میں بھر کر پیاسے کتے کو پلایا تو اللہ نے بخشش کر دی۔ ایک فاحشہ عورت کی خارش والے کتے کو ذرا سنبھال کر رکھنے اور اس کی دواداروں کے بندوبست کرنے پر بخشش فرما دی۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا کہ جو بھی ذی روح ہے اس پر رحم کرو۔ جب کتا نجس العین ہے، کتے کا لعاب اگر کھانے پینے کی چیز میں ڈل جائے اور وہ منہ مار دے تو اس کو کھانا جائز اور حلال نہیں، اور جس کتے کو گھر کے اندر رکھنا جائز اور حلال نہیں، اس کتے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ تو ہمیں ہر انسان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ فرمایا لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا، اللہ فرماتے ہیں اگر تو ذرا ان کو جھانک کر دیکھے نا، سینہ تیرا رعب سے بھر جائے۔ دہشت کا منظر اللہ نے قائم کر دیا۔ اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے یہ سوئے رہے، 309 سال سونے کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ جگایا۔ دوبارہ جگانے کی حکمتیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگی، اور پھر کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ الغرض یہ کہ انہوں نے پھر اب جب یہ جاگ گئے، ان کو بھوک بھی محسوس ہوئی۔ جب تک یہ سوئے رہے تھے نہ انہیں پیشاب، نہ انہیں پخانے کی ضرورت، نہ انہیں کھانے کی ضرورت، نہ انہیں پینے کی ضرورت۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر پوری دنیا عیسائیت کو جواب دے دیا۔ عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قرآن نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم ولکن رفعہ اللہ الیہ۔ نہ عیسائیوں اور یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ سولی پر چڑھایا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جاوید آسمان پر اٹھایا ہے۔
تو عیسائی کہتے ہیں کہ پھر وہ آسمان پر رہتے ہیں تو پیشاب پخانے کے لیے کہاں جاتے ہیں، کھانا کھانے کہاں جاتے ہیں؟ تو ہم پوچھتے ہیں کہ اصحاب کہف، اللہ کا قرآن کہتا ہے 309 سال تک زندہ رہے ہیں، سوئے رہے ہیں، تو وہ پیشاب پخانہ کرنے کہاں گئے؟ یا انہیں کھانے پینے کی کہاں ضرورت پڑی ہے؟ نہیں پڑی، وہ عالم روحانیت میں تھے۔ اسی طرح سارے انبیاء اپنی قبروں کے اندر عالم روحانیت کے اندر زندہ ہیں۔ یہ حیات علی الانبیاء پر بڑی دلیل ہے یہ واقعہ۔ تو نہ تو جب وہ عالم روحانیت میں ہوتے ہیں ان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پینے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ پیشاب پخانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب وہ عالم روحانیت سے عالم مادی کے اندر لوٹ کر آئے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بٹھا دیا اور جگا دیا، اب ان کو بھوک بھی لگی۔ اب کہنے لگے کہ بھئی یہ تو ہم آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے پوچھا کتنا عرصہ رہے؟ انہوں نے کہا جب ہم غار میں داخل ہوئے تھے سورج نکل رہا تھا، ابھی سورج چھپا بھی نہیں، اس کا مطلب ہے ایک دن بھی نہیں ہوا۔ دوسرے نے کہا نہیں، وقت زمانہ تو کافی بیتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ تین کا یہ جواب۔ تین نے کہا کہ بھائی اللہ ہی کو پتہ ہے کتنا عرصہ رہے، اس بحث کو چھوڑو، اب بھوک لگی ہے۔ یہ ذرا ورق کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، یہ سکہ دو اپنے میں سے کسی کو، اس کو کہا جاؤ بھائی سکہ لے کر ذرا بازار میں چلے جاؤ۔ ان کے ذہن میں تو یہی تھا، دیکھیے انوس بادشاہ کا زمانہ ہے، ابھی ہم سوئے تھے، چلو 2-4 دن ہوئے ہوں گے، اور وہ پھر کہیں ہمیں پکڑے نہ۔ کہنے لگے کہ دیکھنا ذرا پاکیزہ کھانا دیکھنا، کہیں غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہ ہو یا کوئی مردار نہ ہو، ذرا معلومات کر کے نہ کسی اچھے کھانے والے سے پاکیزہ کھانا لے کر آنا۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اس لفظ پر قرآن نصف ہو رہا ہے، آدھا ہو رہا ہے، اس کا معنی ہے تلطف کرنا، نرمی کرنا۔ تو نرمی کرنا قرآن کا نصف ہے۔ فرمایا کہ نرمی، زندگی کے اندر نرمی لے آئیے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، جب تم کسی دکاندار سے سودا کرنے کے اندر نرمی سے، محبت سے بات چیت کرو گے نا، تو پھر کسی کو پتہ نہیں چلے گا تم کہاں سے آئے، کون ہو۔ خاموشی سے اپنا کھانا لے کر واپس آ جانا۔ پھر کیا حالات پیش آئے انشاءاللہ آئندہ درس میں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم یا شافی الامراض۔